قاری صاحب لگے سے تو تساں کا ساڑھے پڑوسی ہو تاسا یقین ہے جڑا کہ آپ سو ٹھیک ہی آپ سو تو اس واسطے تساں چپ کر ہی بیٹھے رہے ہوں تھوڑا جا بول سو ٹھیک ہے نا تو بڑے نال مل کر انشاءاللہ ذکر حسین سے بات شروع کرتے ہیں اور پھر آگے بات ہوگی اولیاء کی بھی اور حسین کی بھی چراغ گولڈا پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ میرے پیر و مرشد آپ فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا پشتوں سے میں نصیر منگتا حسین کا ورثہ میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا یہ سارے بولے ایک دفعہ بولے سارے حسین کا ورثہ میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا اور کافی ہے میرے واسطے نقد غم حسین چلتا ہے ہر جہان میں سکہ حسین کا چلتا ہے ہر جہان میں سکہ حسین کا اور نبیوں کی روز حشریے فرمائش نہ ہو کہ آزاد ہو بلال کی تو سجدہ حسین کا بولو آزان ہو بلال کی تو سجدہ حسین کا اور شعر سنیے گا کہ اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے کہ شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا جی شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا اور میزان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیب میزان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیب بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلہ حسین کا بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلہ حسین کا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام اور بارگاہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضری کے بعد انتہائی محترم محتشم دونوں نزدیک سے تشریف لانے والے کرم فرما بزرگوں نوجوانان ملت عزیز بچوں حضرات علماء حفاظ صناخان مہمانہ نصیحت شام عزیزین علاقہ جمیع خواتین و حضرات غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب غرض و غائب جانتے ہیں آج کی محفل کی
میں سمجھتا ہوں کہ میری اور آپ کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم اس نفسا نفسی کے دور میں جہاں باغ و باغ ہے وہاں کچھ ٹائم نکال کر ہم ذکر خدا بھی کر رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ بھی کر رہے ہیں اور ذکر آل مصطفیٰ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ ان بھائیوں کے اس کاوش کو قبول فرما کر ان کے روزی رزق میں برکتی عطا فرمائے، جان مال عزت آبروں کی حفاظت فرمائے۔ دوستان محترم، قرآن عظیم نے ارشاد ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حبیب انما یرید اللہ نے ارادہ کر لیا ہے لیذہب عنکم الرجس کہ ہر قسم کی پلیتی جو ہے وہ دور کر دے، اہل البیت تیرے گھر والوں سے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا فرمایا کہ ان کو اس طرح پاک کر دے کہ یہ طاہر بھی ہو جائیں اور مطہر بھی ہو جائیں۔ انما کلمہ حسر ہے، اگر میں بہت آسان کر کے آپ کو سمجھاؤں تو یہ جو گولدارہ لگاتے ہیں نا لوگ، حصار جسے کہتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے انما کہہ کر اللہ رب العزت نے ایک ایسی دیوار کھینچ لی ہے، ایسا دائرہ بنا لیا ہے کہ ارشاد ہوتا ہے جو اس کے اندر ہے وہ باہر نہیں آ سکتا اور جو باہر ہے وہ اندر نہیں آ سکتا۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار مصطفیٰ کی گرد ایسا حصار لگا دیا ہے کہ کوئی بھی پلیدی ان کے پاس نہیں جا سکتی۔ اب دیکھیے قرآن عظیم میں اگر دیکھیں ہم تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کی بات ہو رہی ہے اور آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو یہ حکم دیا ہے، پہلا سپارہ ہے کہ تم ان طاہرہ بیتیا میرے گھر کو پاک کرو۔ کہنے سبحان اللہ، اللہ کے گھر کے پاکی کی بات ہو رہی ہے، فرمایا کہ تم میرے گھر کو پاک کرو، بیت اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ یا اللہ کیوں پاک کرے؟ فرمایا للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے پاک کرو اسے تاکہ لوگ آئیں گے اس کا طواف کریں گے، والعاکفین، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے اسے پاک کرو، لوگ آئیں گے یہاں اعتکاف کریں گے، والرکع، فرمایا اس لیے پاک کرو کہ یہاں رکوع کرنے والے آئیں گے وہ رکوع کریں گے، والسجود، اور سجدہ کرنے والے آئیں گے وہ سجدے کریں گے۔ تو یہ چار چیزیں بیان ہوئی، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ پاک کس کو کرنا ہے؟ گھر اللہ کا ہے، پاکی کا حکم ابراہیم و اسماعیل کو دیا جا رہا ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں مسجد ہے، کھڑیوٹ میں مسجدیں ہیں نا، گھر کس کے ہیں؟ بولو سارے اونچی بولو۔ وہ بنیاد میں مینار نظر آ رہا ہے بنیاد شریف کا، یہ ساتھ یہ مینار نظر آ رہا ہے، یہ مسجد ہے، نشانیہ کی مسجد ہے یہاں، اللہ قاری صاحب کی مسجد ہے، یہاں یہ نمازیں پڑھاتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں۔ مسجد گھر اللہ کا، تو ان میں کٹھواری پوچھنا، اس نے پاکی نہ خیال کون رکھنا، تو صفائی کون کرنا، مسیحی نہیں اللہ کرنا، ایسا کرنے ہونا، حکم ایسا کیا، وہ مسجد حرام ہو، مسجد نبوی ہو، مسجد اقصی ہو، دنیا کی کوئی مسجد ہو،
شرق میں ہو یا غرب میں ہو، شمال میں ہو یا جنوب میں ہو، جہاں کہیں بھی کوئی مسجد گھر اللہ کا ہے، لیکن اس کو پاک صاف رکھنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے کہ تم اس کو کائنات نے فرمایا کہ جس نے مسجد میں سے ایک مٹھی بھر کے، کتنا؟ ایک مٹھی بھر کے، کسی نے وہ کوڑا کرکٹ جو ہوتا ہے یا مٹی ہوتی ہے یا وہ گند کخ شخص جڑے ہوتے ہیں، ایک مٹھی بھر کے اگر اٹھا کے باہر پھینک دی، اللہ رب العزت قیامت والے دن اسے احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرمائے۔ اتنی بڑی بات، احد پہاڑ 3 کلومیٹر چوڑا آیا تو 7 کلومیٹر لمبا آیا۔ احد پہاڑ کتنا آیا؟ 3 کلومیٹر چوڑا۔ تو کنی تو اس پہاڑا نہیں ہے تکی کی نمائے 3 کلومیٹر شاید اس کی تو 7 کلومیٹر چوڑا۔ او کنیل تو کنی دا کوٹے جی اننا بھائی کی نونا صاحب، اتنا ثواب اسے مل رہا ہے جو ایک مٹھی بھر کے مسجد کی صفائی کر کے باہر پھینکتا۔ گھر سارے اللہ کے ہیں لیکن ان کو پاک رکھنا، ان کو صاف رکھنا، ان کی صفائی کرنا، ان کا خیال رکھنا ڈیوٹی ہماری ہے۔ اب آئیے بتانا چاہتا ہوں لوگوں، بیت اللہ سے لے کر ایک چھوٹی سی مسجد تک گھر سارے اللہ کے ہیں، ان کو پاک کرنا ہماری ڈیوٹی ہے، لیکن جب باری آئی مصطفیٰ کے گھر کی، بولے یار بولو اس طرح نہ کرو نا، جب باری آئی مصطفیٰ کے گھر کی تو فرمایا میرا گھر ہوگا تو پاک تم کرو گے، مصطفیٰ تیرا گھر ہے اسے پاک ہم کریں گے، اسے پاک ہم کریں گے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں افضل ہے کل جہان میں کنبہ حسین کا، سارے مل گیا تھا افضل ہے کل جہان میں کنبہ، افضل ہے کل جہان میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں نانا حسین کا، آج سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا۔ اور شعر سنیے گا کہ پل دو پل کی تھی یزید حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، آج صدیاں حسین کی ہے زمانہ۔ میرے رب نے فرمایا ہاں ہاں حبیب تیرے گھر والوں کو ہم نے پاک کر دیا ہے، رجس ان سے دور کر دیا ہے، پلیتی ان سے دور کر دی ہے۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، آؤ ایک اور مثال دیتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، رب کا حکم یہ ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی حضور کے ہر غلام کے لیے ہے، حکم کیا ہے کہ تم پلیتی کے پاس نہ جانا، پلیتی کے پاس نہ جانا، گندگی کے پاس نہ جانا۔ اور سورہ حج میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، اور پلیتی کے پاس نہ جانا، رجس سے اجتناب کرنا، اس سے دور رہنا، سب کے لیے یہ حکم ہے۔ صبح قیامت تک آنے والے کے لیے یہی حکم ہے کہ پلیتی کے پاس نہ جانا، پر قربان ہو جاؤ۔ جب باری آئی مصطفیٰ کے گھر کی، جب باری آئی علی کے شہزادوں کی، رب نے فرمایا پلیتی تو ان کے پاس نہ جانا۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ،
14 مقامات پر قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے لفظ رجز استعمال کیا ہے. 14 جگہوں پہ آیا ہے مختلف حوالے سے. یہاں سورہ حج ہے، فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، پلیتی کے پاس نہیں جانا بھائی، دور رہو اس سے. اور جب مصطفیٰ کے گھر کی باری آئی، پلیتی کو کہا کہ تو ان کے پاس نہ جانا. بالکل ایسے ہی میں مثال دینے لگا ہوں. بعض دفعہ یوں ہوتا ہے نا کہ یزید لوگوں کو بڑا اچھا لگنے لگتا ہے اور علی اعظم نہیں ہوتا. اس پہ بحث نہ کیا کریں، لڑائی نہ کیا کریں. اور میسج سوشل میڈیا پہ یہ ایک بھرمار چلی جاتی ہے، ایسا نہ کیا کریں. مختصر سی بات ہے کہ جس کو یزید اچھا لگے کہہ دیا کرو یار ادھر بیٹھو دعا کرتے ہیں اللہ تیرا حشر یزید کے ساتھ کر دے، میرا حشر حسین کے ساتھ. لڑائی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے، روز لابے کی بات ہی نہیں ہے. بس اتنی سی دعا کرنے کی دیر ہوگی. مجھے یقین ہے کہ یہ دعا وہ بھی نہیں مانگے گا، یہ دعا وہ بھی نہیں مانگے گا کہ میرا حشر یزید کے ساتھ ہو. جو اتنی یزید کی طرفداری کرتا ہے نا، بات وہ بھی یہ نہیں مانے گا کہ میرا حشر یزید کے ساتھ ہو. ہر ایک کی تمنا یہی ہے کہ ہمارا حشر حسین کے ساتھ. مثال دے رہا تھا، فرمایا لوگوں پلیتی کے پاس نہیں جانا، اور پلیتی کو کہا تو نے مصطفیٰ کے گھر والوں کے پاس نہیں جانا. جیسے مجھے آپ کو سب کو کل امت مصطفیٰ کو حکم ہے کہ جدھر حق ہو ادھر تم نے جانا ہے. ادھر جانا ہے، حق کی طرف جانا ہے. وہ علیحدہ کرنے کی ایسا زیادہ تر باطل والے پاس ہی جانے. اگر ملے کو لڑائی ہوئی گچھا نا تو اصل کی پتہ ہے کہ یہ جڑا بڑا ہے امیر آدھرا، اس نے تم طرح ٹھیک ہی اس ذاتی کی ٹی وی غریب نال مظلوم نال بیچارہ مظلوم آ تو جڑا تھانے جانے ہیں نا تو سارے گچھی تو جو جس زیادہ ظلم کیتا ہو نا اس نے پسا کھڑے ہو جانے ہیں. آہنے کہیں وہ جی یہ تھیا ہی ہے جہاں نا، اس نے کیا پوچھنے ہو جی یہ تھیا ہی ہے جہاں. کیوں اسے پتہ ہونا سے حق کہا تو باطل کہا، لیکن توفیق نہیں ہونی کہ ایسا حق والا پاسا کھڑے ہوئی ہے تو باطل بھی چھوڑ دی ہے. اللہ کا حکم یہ ہے کہ حق کی طرف جاؤ، جدھر حق ہوگا ادھر تمہیں جانا ہے. لوگوں امت مصطفیٰ کے ہر ایک فرد کو صبح قیامت تک آنے والوں کو یہ حکم ہے کہ جدھر حق ہے ادھر جانا ہے. اور قربان جاؤں شیر خدا کی باری آئی، مولا مرتضیٰ کی باری آئی، میرے مصطفیٰ کے وسیع کی باری آئی تو آقا دو جہاں نے فرمایا سب کے لیے یہ ہے کہ جدھر حق ہے ادھر جاؤ. جب علی کی باری آئی تو فرمایا جدھر علی ہے حق ادھر جائے گا. ہر مومن اور منافق کی پہچان 5 نعرے 5 تنی بے بہا 1.25 لاکھ نعرے حیدری. میرے نبی کے غلاموں، اس لیے فرمایا تیرے گھر والوں کو ہم نے پاک کیا ہے اور ہمارے گھروں کو تم پاک کرو. یہ دن حسین کے ہیں. کون حسین؟ جس کے لیے میرے اور آپ کے آقا نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے خطبہ چھوڑ دیا، منبر سے نیچے اتر کے آ گئے. کون حسین؟ کون حسین؟ جو میرے مصطفیٰ سجدے میں ہو تو حسین پشت پہ آ جائے تو سجدہ لمبا ہو جاتا. کون حسین؟ جس کی گردن کو مصطفیٰ بوسے دیتے رہے. کون حسین؟ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ سے نکلے. روایت ہے تو میرے آقا جا رہے تھے ایسے، جو لوگ ہیں جنہوں نے عمرہ کیا انہیں پتا ہے کہ حجرہ مصطفیٰ کے بالکل پیچھے والی سائڈ پہ حجرہ فاطمہ تھا. آقا ادھر سے نکل کر اہل بیت اطہار کے دروازے کے سامنے سے گزر کر مسجد میں جاتے تھے. تو آقا نکلے، حسین کے رونے کی آواز آئی، آقا پھر پلٹ کر واپس پیچھے آئے، آواز دی. جب آواز دی تو اندر سے آواز آئی بابا جان
حاضر ہوں. میرے آقا نے فرمایا بیٹا فاطمہ حسین کا نہ رلایا کرو، اس کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے. دروازہ کھلا، میرے اور آپ کے آقا نے حسین کو اٹھایا. میں کہنا چاہوں گا، میں پوچھنا چاہوں گا، آج تم پوتو والے بھی ہو، آج دوتو والے بھی ہو، کسی کا دوترا ہوتا ہے، کسی کا پوتا ہوتا ہے، ہم اٹھاتے بھی ہیں، ہم رخساروں پہ بوسے بھی دیتے ہیں، ہم پیشانی پہ بوسہ بھی دیتے ہیں، کبھی کبھی اس کے پاؤں کو پکڑ کر اپنی ناک سے بھی رگڑتے ہیں. یہ پیار کی نشانیاں ہوتی ہیں. لیکن میں کہنا چاہوں گا، رابی کہتا ہے ہم نے دیکھا حسین رو رہے تھے اور حسین کے منہ میں سے جو لہاب نکل رہا تھا مصطفیٰ کریم اس لہاب کو اپنی زبان سے چاٹ رہے تھے. یہ وہ حسین ہے، یہ وہ حسین ہے. تو سب کتنے ہی پیار کرنے ہو، وہ کوئی پوترے نہیں لہاب ہے جو وہ جو لہاب نکلنا ہونا رائے جس کی اساس ہے چٹ سو کوئی چٹی سکنا. میرے مصطفیٰ نے حسین سے اتنی محبت کی ہے، اتنا پیار کیا ہے، اتنی چاہت تھی میرے مصطفیٰ کو حسین کے ساتھ. اللہ اکبر. وقت نہیں ہے کہ میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں، لیکن ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. میرے نبی کے لغام یاد رکھو، نماز اپنی جگہ ضروری ہے، روزہ اپنی جگہ ضروری ہے، تلاوت ضروری ہے، استطاعت ہو تو حج عمرہ ضروری ہے، نصاب ہو تو زکوٰۃ صدقات ضروری ہے. فرائض و واجبات کبھی معاف نہیں ہوتے، کبھی معاف نہیں ہوتے. لیکن یاد رکھو یہ سارے فرائض واجبات اسی کے قبول ہوں گے جس کے دل میں حسین ہوگا. جس کے دل میں، بولو زور سے بولو، جس کے دل میں. کہنے والا اس لیے کہتا ہے کہ اذانیں دیے جا، نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا. اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے پلج تل کا گھرانہ ملا ہے. سارے مل کے آنکھوں، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے پلج تل کا گھرانہ ملا ہے. میرے نبی کے غلاموں، آج کا پیغام یہ ہے، خانوادہ رسول سے محبت کرو، حسین سے محبت کرو، حسین کی اولاد سے محبت کرو. جہاں بھی کوئی سید زادہ نظر آئے اس کا احترام کیا کرو، اس سے محبت کیا کرو، کیونکہ رسول اللہ کی اولاد کی عزت کرنے سے میرا تیرا نبی راضی ہوتا ہے. میرے نبی کے غلاموں، بس آج سوشل میڈیا پر آگے پیچھے بڑی بات ہوتی ہے کہ یزید کا کوئی قصور نہیں ہے. جی یزید کا کوئی قصور نہیں ہے، تو پھر اس بات پہ پھر کبھی بات کروں گا. اتنی بات یاد رکھ لیں، امام جلال الدین سیوطی نے کتاب ہے تاریخ خلفاء، اور آپ نے لکھا ہے کہ 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے بندے رہے. تو سنے ملے نہیں مسجد کو ایسی بکری بننا کا بنن دے سو سے تو اس کی چیری پھاڑی رکھی چھوڑ سو بکری بھی نہ جب کوئی ایک ادھر گیا سی تھا وہ ادھر گیا سی. وہ اللہ نے گھرا وسیع تھی تو اسے بکریاں بننا ہے. آپ کی میری غیرت کا تقاضا یہ ہے، اور مسجد بھی میرے تیرے محلے کی مسجد ہے، محلے کی مسجد ہے، تو وہ تو رسول اللہ کی مسجد ہے. 3 دن تک گھوڑے باندھے رہے، اذان بھی نہیں ہوئی، جماعت بھی نہیں ہوئی مسجد نبوی میں. تو پھر بھی پوچھا کہ یزید چنگا لگنا ہوتا ہے پھر کیوں بنائی کرنا سنا. اسائی کا اعتراض ہے، اسائی تو کوئی اعتراض نہیں. میرے نبی کے غلاموں سنو، میں امام جلال الدین سیوطی کو پڑھ رہا ہوں، تاریخ خلفاء ہے. اس نے اعلان کیا کہ 3 دن مدینہ تم پر حلال ہے، مدینہ تم پر
کسا کو پوچھا ہے کسا بڑے مولوی کو آگے پیچھے کسا کو یہ جڑا مدینہ شریف جو ایسا واقعہ ہے ہرا ایک ہے حدیث نے تشریح کرو ذرا پتہ لگی کسی 3 دن تک اس نے کہا مدینہ تم پر حلال ہے صحابہ کرام کی بیٹیاں تھیں تابعین کی بیٹیاں تھیں 1000 سے زیادہ غیر شادی شدہ بچی کے ساتھ ذاتی ہوئی جنہوں نے بچوں کو جنم دیا 1000 سے زیادہ بچی کے ساتھ ذاتی ہوئی اے یزید نے کردار پھر بھی چنگا لگنا ہے تو پیو بلائی پھر بھی تو صحیح چنگا لگنا ہے یہ میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو تاریخ پڑھ کے سنا رہا ہوں تاریخ خلفاء امام جلال الدین سیوطی نے لکھی ہے اور سیوطی وہ ہے جو کہتا ہے کہ میں لوگ تو سوتے ہوئے زیارت کرتے ہیں میں مصطفیٰ کی جاگتے ہوئے زیارت کرتا ہوں جاگتے ہوئے زیارت کرتا ہوں اور پھر بیت اللہ پر پتھر برسائے گئے خانہ کعبہ پر اللہ کے گھر پر وہ تو مصطفیٰ کی مسجد تھی نا اللہ کے گھر پہ پتھر برسائے گئے اور پتھر برسانے سے پتھروں میں آپس میں ٹکر ہو تو آگ پیدا ہوتی ہے نا تو ان ٹکروں کی وجہ سے آگ لگی اور خانہ کعبہ میں جتنے بھی انبیاء کی نشانیاں تھی وہ ساری کی ساری جل گئی مسجد نبی میں گھوڑے باندھنے والا یزید 3 دن کے لیے مدینہ حلال کرنے والا یزید بیت اللہ کو آگ لگانے والا یزید پھر بھی چنگا لگا ہے تو لوگ نہیں اصل کی تو حسین چنگا لگا ہم تو حسینی ہیں آج بھی حسینی ہیں انشاءاللہ قیامت تک حسینی رہیں گے اور اسی میں بات ختم کروں گا کہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے اے جملہ مشکل نہیں سارے ملی کا پڑھو یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے آخری پیغام دے رہا ہو میرے نبی کے غلاموں 5 وقت کی نماز پڑھا کرو والدین کا احترام کرو بہن بھائیوں کے حقوق کا خیال رکھو پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھو ارے جو فرائض ہیں پورے کرو واجبات پورے کرو مصطفیٰ کی سنت کو اپناؤ یہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں رسول اللہ کے بچوں کی محبت ایک طرف ہے یہ تب قبول ہوگی ساری چیزیں کہ حضور کے بچوں سے محبت ہوگی حضور کے بچوں سے بولو حضور کے بچوں سے کہنے والا کہتا ہے کہ عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا خیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں میرے نبی نے فرمایا یا اللہ میں اس حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی اسے محبت کر اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر اس سے محبت کر یہی عقیدہ ہے یہی ایمان ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے یقیناً اس محفل کی نسبت جو ہے وہ اولیاء کے ساتھ ہے ہر سال بابا غلام بادشاہ نتھے والی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد میں یہ محفل سجائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان بچوں کو محبت اولیاء عطا فرمائے ہم سب کو اولیاء کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے اہل اللہ جو ہوتے ہیں نا ان کی محفل میں بیٹھنا یہ بھی کمال ہوتا ہے واقعی دو جہاں نے فرمایا نا کہ اگر کچھ کر نہیں سکتے تو ان کی مجلس میں بیٹھ جایا کرو یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے سبحان اللہ یہ بھی بات ہوتی ہے اور امام جلال الدین رومی نے لکھا ہے اس بات کو کہ وہ جو ان کے عشق کا پیالہ ہوتا ہے نا اس پیالے سے تھوڑا سا گھونٹ تو بھی بھر لیا کر اور اگر گھونٹ نہ ملے نا تو جب وہ پیالہ پی کر چھوڑے تو اس پیالے کو چاٹ لیا کر پھر بھی تجھے کچھ نہیں سبحان اللہ
پھر بھی تجھے کچھ نہ کچھ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اللہ ان بچوں کی اس کاوش کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.